میڈیا والے ان واقعات کو بھی کبھی چھاپ دیا کریں، ذرا بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تصویر کیسی لگ رہی ہے؟ ڈینمارک کے پیپر کی طرح بم رکھ دینا اور تلوار دکھا دینا، اسی میں تم ماہر ہو؟ کبھی یہ تصویر بھی دکھاؤ کہ ایک تھیلا اس یتیم کو دے رہے ہیں، ایک تھیلا اس یتیم کو دے رہے ہیں، کبھی یہ تصویر بھی دکھاؤ اور یہ بھی کارٹون بناؤ کہ حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھوکی رہ جاؤ، میں بھوکا ہوں لیکن یتیموں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہوں، مجھے دکھاؤ یہ کارٹون بنا کر، اور پھر دیکھو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ساری دنیا کے اندر اس کا کون سا اثر پڑتا ہے اور کون سی چھاپ پڑتی ہے پوری دنیا کے اوپر، دیکھیے پھر۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابھی تو 9/11 کے بعد جو اسلام تیزی سے پھیلا ہے، اگر اس طریقے کے کارٹون بنا دیے تو روک نہیں پائیں گے ان کے باپ بھی، یہ حالات ہو جائیں گے۔ یہ ہمدردی تھی، میں نے اپنا حصہ دے دیا یتیم بچوں کو، یتیموں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تو محتاجوں کو، فقیروں کو، بے بسوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ بھوک کب نہیں جانے؟ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، جیسے باہر آئے تھوڑی دور چلے تو راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی مل گئے۔ آپ نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق، اے عمر، تم دونوں کیسے نکلے ہو؟ اتنی رات کو گھر سے بے گھر کیوں ہو؟ اتنی رات کو تم گھر سے کیسے نکلے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوں، بھوک نے نڈال کر دیا ہے، بھوک نے بے چین کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر عمر، اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے، مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے، چلو ایک انصاری کے یہاں جاتے ہیں۔ انصاری کے علامہ نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس انصاری کا نام ابو ایوب تھا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر یہ لوگ جاتے ہیں، ابو ایوب گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی کہتی ہے، اچھے مہمان آئے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ انصاری کہاں ہے، تمہارے شوہر کہاں گئے؟ جواب ملا کہ اللہ کے نبی وہ میٹھا پانی لینے کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے کہیں دور گئے، آس پاس سب کھارا پانی آتا ہے، اس لیے میٹھے پانی کی تلاش میں کچھ دور نکل گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں ابو ایوب آ رہے ہیں میٹھا پانی لے کر، جلدی پہنچتے کیا کہتے، واہ کیا مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، آج اللہ میری قسمت کھل گئی، میری تقدیر چمک گئی، آج اللہ نے محمد رسول اللہ کو، ابو بکر عمر کو میرا مہمان بنایا ہے۔ فوراً اپنے باغ میں جاتے اور کھجور کا خوشہ توڑ کے لاتے، کچی پکی خشک و تر ہر قسم کی کھجوریں اس میں تھی۔ کہا اللہ کے نبی یہ لیجئے، یہ کھائیے۔ انہوں نے چھری اٹھائی اور چلنے لگے ایک بکری کو ذبح کرنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ایوب کہاں جا رہے ہو؟ کہ ایک بکری ذبح کروں، آپ کو اس کا تازہ تازہ گوشت کھلاؤں۔ فرمایا، ابو ایوب دودھ دینے والی بکری ذبح مت کرنا، اگر دودھ والی بکری ہو تو اس کو مت ذبح کرنا، کیونکہ تمہارے بچے اس کا دودھ پیتے ہوں گے، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ کہا نہیں اللہ کے نبی، میرے پاس ایک بغیر دودھ دینے والی بکری بھی ہے۔ اسی بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پک کر جب سامنے آیا، اللہ کے نبی نے جب وہ گوشت کھایا، ابو بکر عمر نے جب اس کا گوشت کھایا تو اللہ کے نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی، کہنے لگے، اے ابو بکر عمر، اللہ کی قسم ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، یہ نعمتیں کھا رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں؟ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ حالات بھی تھے، پتہ نہیں لوگ کیسے، مولوی صاحب گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مولوی صاحب پتھر کے نیچے دبا دینا۔ وہ ایک چینل آتا ہے ٹی وی پر، سنسکار چینل ہندو دھرم کا ہے، اس میں وہ ایک لیڈی آتی ہے تو پرچار کرتی دھن ورشا منتر،
सोने के सिक्के बरसते हुए दिखते हैं। ये मंत्र ये अपने घर रख लो तो सोने के सिक्के बरसेंगे, यानी सोना चांदी हर चीज। और खुद फकीर बने बैठी हुए 5-5, 6-6 हजार पट्टी पे नौकरी करती हैं। इस अल्लाह के रसूल का ये हाल है। मौलवी बेचारा बरकतों का ताबीज दे रहा, ले जाओ। मौलवी साहब 6 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा है घर में। मौलवी साहब ने देखा, ऐसे बैठा के सामने जवान औरत को, अरे इसके ऊपर तो जिन्नात का असर है, क्या करना पड़ेगा? का इसको 40 दिन अलग कमरे में इसका इलाज करना पड़ेगा, अलग कमरे में। शौहर भी जब उस कमरे में ले जाने लगा तो शौहर भी उसके साथ जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बीवी है। चुप कर ले अपना इलाज, जा। अरे मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो? आपकी बीवी। अरे बंद कमरे में जब उसका जिन्नात उतारेंगे तो उसका जिन्नात उतर के तेरे ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, उसका उतारेंगे तेरे ऊपर चढ़ जाएगा। झूठ बुलवा लो मौलवी से। और एक पॉइंट की बात बताऊं आपको, मौलवी उसी औरत के ऊपर जिन्नात का असर बताएगा जो बहुत खूबसूरत हो। काली कलूटी औरत पर जिन्नात का असर बता ही नहीं सकता, उससे फायदा ही नहीं हो। उसी औरत के ऊपर जिन्नात का असर बताएगा जो खूबसूरत हो, क्योंकि बंद कमरे में इलाज करने को मिलता है ना, बंद कमरे में। और फिर क्या होता है 20 दिन के बाद क्या रिजल्ट निकलता है? 40 दिन का चिल्ला खींचना है लेकिन 20 दिन में रिजल्ट निकल जाता है। सोना चांदी सब गायब, और कभी कभी तो घरवाली भी गायब। सारे हालात परखे हुए देख लो। और आती के इलाके में किताब छपती है, फहीम बुक डिपो से ले लो, आओ मज़ारात की सैर करें, पढ़ के देखो। घोर धंधे इनके, सब कुछ पता चल जाएगा कैसे कैसे। मेरे भाइयों, नबी अकरम भूखे, अबू बकर भूखे, उमर भूखे, इनके पास कोई तावीज नहीं था, इनके पास कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं थी जो रिस्क के दरवाजे खोल ले। वो शायद सुना ना, आजकल के चोर भी बड़े चालाक हो गए हैं। एक आदमी सारा सामान सोना चांदी और पूरे तिजोरी में रखता था, तिजोरी में, और उस पर लिख रखा था उसने, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिज़्क़ देता है। रात में चोर घुस गए, चोर पढ़ा लिखा था, वो समझ गया इसी में सोना चांदी है, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। चोर ने सारा सोना चांदी थी जो सब कुछ तोड़ ताड़ के अपने थैले में भर लिया, और चाक से उसने अलमारी पर यह आयत मिटा दी, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बल्कि उसकी जगह पर लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वो भी बड़ा चालाक था, उसने भी बहुत अच्छी आयत लिखी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। सुबह उठा शौहर कहता, बीवी देखो कुरान की करामत देखो। लोग इसको भी करामत समझते, देखो करामत। क्या? अरे इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब लिखा था, रात में अपनी आप आयत बदल गई, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। करामत देखो। बीवी ने कहा, करामत नहीं हजामत हो गई है तुम्हारी। अलमारी खोल के देखो क्या है। अलमारी खोली तो कहा, सही लिखा है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। चोर भी बड़े चालाक हो। यहाँ हाल ये है, हजरत फातिमा को हजरत अली भेज रहे, अल्लाह के नबी के पास जाओ, जंगों से कुछ कैदी कैद होकर आए हैं, गुलाम बना लिए गए हैं, तुम भी एक गुलाम लेके आओ ताकि वो घर का काम काज कर सके। हजरत फातिमा घर में जाती है, अल्लाह के नबी नहीं मिलते। हजरत आयशा ने पूछा क्या बात है, बैठो, आ रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। आयशा से कहा, अपनी भाभी को, अल्लाह के नबी की बेटी थी फातिमा, और आयशा सिद्दीक़ा गोया कि वो माँ हुई, कहने लगी कि अम्मी आयशा, अब्बू जब घर पे आए तो उनसे कहते ना कि फातिमा आई थी, आप मिले नहीं है। मैं चक्की चलाती हूँ, देखिए हाथों में ठेटे पड़ गई हैं, मशकी सा पानी का भरती हूँ, कमर दर्द करने लगी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। जो गुलाम तुम्हें हाथ लगे हैं, जंगों में मिले कैदी हैं, उनमें एक गुलाम मुझे भी दे दीजिए ताकि वो मेरे घर का काम काज कर सके और मुझे कुछ आराम मिल सके। ठीक है, मैं तुम्हारी गुजारिश नबी के सामने रख दूंगी। फातिमा ये कहकर चली गई। वहां अल्लाह के नबी जब आते हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा
ہے آپ کی بیٹی آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی. آپ نے فرمایا میری بیٹی کو اتنی پریشانی ہے, ہاں اس کے ہاتھوں میں ٹھیٹی پڑ جاتی ہے کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کمر پہ پانی کا مٹکی زبر کے لاڈ کھلاتی ہے, اس کی کمر بھی درد کر رہی ہے. اب عائشہ کو چھوڑا اللہ کے نبی نے کہ تم رکو, میں ابھی آتا ہوں. اور آپ اسی حال میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں. دروازہ کو دستک دی, لیکن دروازہ چونکہ دستک ہی سے کھل گیا. جیسے دیکھا تو حضرت علی و فاطمہ دونوں لیٹے ہوئے تھے, میاں بیوی دونوں لیٹے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ نے اٹھنے کی اور حضرت علی نے اٹھنے کی کوشش کی. آپ نے کہا نہیں, تم دونوں اپنی جگہ پر لیٹی رہو. آپ اپنی بیٹی کے سرہانے پر بیٹھ جاتے ہیں. آپ اپنی بیٹی کی پیشانی پر پیار بھرا اور شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے. کہا بیٹی مجھے پتا چلا ہے کہ تم میرے گھر گئی تھی, تمہیں غلام کی ضرورت ہے, تم تھک جاتی ہو پانی بھر بھر کر, تم تھک جاتی ہو چکی چلا چلا کر, تم تھک جاتی ہو کام کرتے کرتے. فرمایا ابو اگر ایک غلام مل جائے, ایک خادم مل جائے تو بہت اچھا. فرمایا میری بیٹی آج میں تمہیں جو چیز دینے آیا ہوں وہ خادم سے بھی زیادہ پیاری ہے, وہ خادم سے بھی زیادہ اچھی ہے. اور میری بیٹی جب تم سونے کے لیے بستر پہ جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ دن بھر کی تکان دور کر دے گا, یہ وظیفہ تمہارا دن بھر کی تھکاوٹ تمہاری اتار دے گا اور رب العالمین سے تمہارے رشتے کو مضبوط کر دے گا. جب تم یہ پڑھنے لگو گی تو تمہیں غلام کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. لیجئے وہ مانگنے کیا گئی تھی اور نبی نے دے کیا دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو, اگر برکتیں اترنا تھی تو ان کے گھروں میں کیوں نہ اتری؟ اگر رزق کے کسی قرآن کی آیت سے آسمان سے رزق برسنے والا ہوتا تو سب سے پہلے ان صحابیوں کے گھر میں اور صحابیات کے گھر میں برستا. لیکن چھوڑ, تیری داڑھی میں تنکا, تجھے تو 21 روپے 51 روپے چاہیے نا, اب مریض جائے چولہے بھاڑ میں. یہ حالات پیدا ہو. 3 خوبیاں, چوتھی خوبی کی طرف نظر ڈالیے, وہ تقسیم المعدوم, آپ تو محتاجوں فقیروں کو کھلانے والے دے دیتے ہیں. وہ تقریض مہمان نوازی کرتے ہیں. کوئی مہمان آپ کے گھر سے بغیر کھائے نہیں جاتا, مہمان نوازی. اور ایک واقعہ مہمان نوازی پر سنیے, امام مسلم کتاب العتیمہ میں اس واقعے کو لائے ہیں. جب کافر کے ساتھ, کافر مہمان کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے تو اپنوں کے ساتھ کیا سلوک رہا ہوگا. آیا دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا, اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی. رک جاؤ, جاؤ ٹھیک ہے, ٹھہرنا ٹھہرے. رات ہوئی, شام کو آیا, رات ہوئی, بستر لگا دیا. کہنے لگا محمد کھانے کو نہیں پوچھو گے؟ آپ نے کہا بالکل. ایک بکری کا دودھ دھو کر لائے, پلایا, پی گیا, پتہ بھی نہیں چلا, ایک دم ایک سانس میں گٹ 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 گٹ. آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں اس کا پیٹ نہیں بھرا. دوسری بکری کا دودھ دھو کر لائے, پلایا, پی گئے, دوسری کا بھی پی گیا. آپ نے کہا اور چاہیے؟ بولا جی ہاں. تیسری بکری کا دودھ دھو کر لائے, پلایا, پی گیا. کہا پیٹ بھرا؟ کہا نہیں. چوتھی بکری کا دودھ دھو کر لائے, پلایا, پی گیا. کہا اب؟ بولا بار بار کیا پوچھتے ہو, بھر جائے گا تو بتا دیں گے نا پیٹ بھر گیا. ہمارے اور آپ کے گھر ایسا مہمان آ جائے, ہم اور آپ کہہ دیں گے ابھی پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ کیا ہے, بس اب نہیں ہے کچھ میرے پاس. اور 2-4 جلسوں میں تقریریں تو بہت دنوں سے کر رہا ہوں, 16-17 سالوں سے, لیکن اس 16-17 سالوں میں 4-5 جگہ کے ایسے واقعات بھی ہوئے جہاں 2-2 دن کے جلسے ہوئے اور ایک ہی دن مولانا ایک آدمی نے دعوت لے لی ہم سارے مولویوں کی, نہیں ہم دونوں دن کھلائیں گے. ایک دن کے بعد گھر کی عورت پوچھنے لگی اپنے شوہر سے, مولوی لوگ کب جائیں گے؟ جائیں گے کب؟ تم نہیں ٹھیکہ لیا سب کا؟ ارے ناشتہ کہیں دے دیتے, دوپہر کا کھانا کسی اور کو سونپ دیتے, شام کا کھانا کہیں اور سونپ دیتے, تم نے تینوں ٹائم اور دونوں تم نے لے لیا, تم ہی سب بن گئے ہو. جنت الفردوس تمہارے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. کیا کیا عورتیں کہہ جاتی ہیں. میری بہنوں, میری ماؤں, مہمان بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کے گھر پہ آ جائے مہمان. کچھ لوگوں نے جو عالم ہیں مجھے بتایا ہے مولانا
عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اللہ ان کو جنت دے. توسیہ اسے اللہ نے لوگ آتے تھے ان سے لکھوانے کے لیے آتے تھے, اور جب کوئی ان کا مہمان بن جاتا, بتانے والوں نے بتایا مجھے کہ مولوی صاحب اتنا بڑا مہمان نواز شخص کہ اگر پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پانی وہ بھر کے لاتے تھے اور قضائے حاجت میں لیٹرین میں وہ رکھتے تھے مہمان کے لیے. نہیں تو ہمارے مہمان ہو, تم ہمارے مہمان ہو. اتنی بڑی شخصیت, اتنا بڑا محدث, اور مہمانی کا یہ عالم. اور ہم پوچھتے ہیں پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ, ابے کیا لے کے آیا؟ 4 بکریوں کا دودھ پی گیا. کہتا پیٹ بھر جائے گا تو بتا دوں گا. اچھا لگا. اللہ کے رسول لاتے گئے پلاتے گئے لاتے گئے پلاتے گئے. اب کیسے پوچھوں؟ اس نے تو خود ہی کہہ دیا, نہیں پوچھا. حتیٰ شریبہ سباشیہ, یہ ہے مسلم کے الفاظ. حتیٰ شریبہ سباشیہ, 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. اب پی تو گیا, بھوک لگی, گڑا گڑ 7 بکریوں کا پی. اب انجام کیا ہوگا یہ نہیں معلوم تھا. ہمارے علاقوں میں جب شادی ہوتی ہے, آپ کے علاقہ بھی ایسی ہوگا, جب شادی ہوتی ہے تو لوگ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں, کہتے شام کو کھائیں گے, ولیمہ ہے, دعوت آئی ہے. اور پھر شام کو ایک دم ٹوٹ پڑتے ہیں, پورے دن کی کسر نکالتے ہیں, چاہے رات میں انجام کچھ بھی ہو, لیکن کسر نکالتے ہیں, ٹوٹ پڑتے ہیں. وہی حال اس کا. 7 بکریوں کا دودھ پی گیا, نبی کی چادر بچھی ہے, بستر پہ سو رہا ہے. امام نووی نقل کرتے ہیں حدیث کی تشریح میں, رات میں ہی اس کو موشن شروع ہو گیا, پتلی لیٹرین 10, اور نکل گئی چادر پر. بھاگ جاؤ تو اچھا ہے. ہم نے نبی کے ماننے والوں کو دیکھا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول تھوک دیں کر کے تھوک دیں تو صحابہ اس تھوک پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. نبی وضو بنا کر فارغ ہوتے ہیں, بچا ہوا پانی وضو کا, صحابہ ٹوٹ پڑتے ہیں, تبرکن اس کو بدن پہ ملتے ہیں. جو صحابہ نبی کے تھوک اور وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹتے ہوں, ان کو اگر یہ پتا چل جائے کہ میں نے بستر پہ نبی کی چادر پہ لیٹرین کر دی تو میری تو بوٹی بوٹی کر دیں گے, ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے. بھاگ گیا. بھاگتے وقت جلد بازی میں اپنے سونے کی کوئی زنجیر یا کڑا کچھ چھوڑ گیا, نہیں دکھائی, دور نکل گیا کہاں. اب وہاں اس کو یاد آ, کہاں گیا میرا سونے کا کڑا. سوچ رہا تھا سب سو رہے ہوں گے, گھوڑا بیچ کر ابھی رات ہے, چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. آیا, واپس لوٹ کے آ رہا ہے, یہ سوچ کر کہ ابھی تو سب سو رہے ہوں گے, جوانی کی نیند ہے, سب سو رہے ہوں گے. جیسے ہی وہ آگے آیا, کھولا اس نے دروازہ, جیسی ایسے بند کر گیا تھا, دروازہ کھولا, اسی چادر پہ جاتا ہے, ٹٹولتا ہے, بستر پر تو دیکھتا ہے چادر غائب. اتنی رات میں چادر کون لے گیا؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو نظر پڑی ایک جگہ چراغ جل رہا ہے. وہ چراغ کی طرف بڑھنے لگا. اس نے دیکھا وہاں ایک کنواں ہے اور کنویں سے کوئی پانی نکال کر اسی گندی چادر کو دھو رہا ہے. وہ کچھ اور آگے بڑھا تو اس کے قدموں کی آہٹ سن کر اللہ کے نبی نے پیچھے مڑے بغیر, پیچھے دیکھے بغیر فرمایا, میرے مہمان, اگر سونے کا کڑا, سونے کی زنجیر یا سونے کی جو چیز تم بھول گئے ہو, چھوڑ گئے ہو, اگر وہ تلاش کر رہے ہو تو وہ میں نے تمہارے بستر کے نیچے رکھ دی ہے, جاؤ اس کو لے جاؤ. اور اگر تم یہاں سونے کے لیے آئے ہو, آرام کرنے کے لیے آئے ہو, تو میں دوسری چادر بچھائے دیتا ہوں. تو اور آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ کہنے والی ہستی اور میری غلاظت اور میری گندگی کو دھونے والی ہستی کوئی اور نہیں ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ چادر پر ٹوٹ پڑا, اے اللہ کے نبی یہ چادر مجھے دے دیجئے, یہ غلاظت میری ہے, میں دھلوں گا. آپ نے فرمایا نہیں, تم میرے مہمان ہو, تم خام خواہ بھاگ گئے تھے, اگر مجھے معلوم ہوتا پھر بھی میں تم کو یہ چادر نہ دھونے دیتا. یہ میرا حق ہے, تم مہمان ہو, تمہارے کپڑے, تمہاری چادر, تمہاری یہ غلاظت جو تم نے کی ہے, یہ مجھے حق دو, میں اس کو دھلوں گا. اور آپ نے اس کو مانگنے کے باوجود بھی وہ چادر نہیں دی, خود اپنے ہاتھ سے دھلی. پھر کہا بتاؤ
کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سونا ہے تو چادر لاؤں اور سونے کی وہ چیز لینا ہے تو میں نکال کے دے دوں؟ وہ دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں صبح چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ نے سونے کی چیز اس کے حوالے کر دی، اب اس کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ کائنات کا امام اسی کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بناتا ہے، اور وضو بنانے کے بعد اسی گھر کی گوشی میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس آدمی کے دل میں یقین ہو گیا ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے رب کو نہ بھولتا ہو، ساری دنیا سو رہی ہو اور وہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے میں لگا ہو، ایسا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رات ساری کائنات آرام سے سو رہی ہے اور محمد اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، محمد جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ صبح ہوتے ہوتے چیخ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب دوسرا دن جب آیا، رات جب آئی تو آپ نے اس کو پھر دودھ پلایا، وہ ایک بکری کا دودھ پی گیا، دوسری بکری کا دودھ پلایا تو آدھا دودھ پی سکا اور آدھا اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کل تو 7 بکریوں کا دودھ پی لیا تھا، آج دھوکہ بھی نہیں۔ کہنے لگا بس پیٹ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، کہا پھر 7 آنتوں میں